محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے وہ 5 عذاب جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر نازل کی۔ تو محترم ناظرین، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لا سکے، پر جب ان انبیاء کی توہین اور وعدہ خلافیاں بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعونیوں پر جو عذاب بھیجے وہ اپنی ترتیب اور ہولناکیوں کی وجہ سے سب سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر 5 لگاتار عذاب بھیجے اور یہ عذاب 1 مہینے کے فاصلے سے آتے اور 7 دن یہ عذاب جاری رہتا۔ جب حضرت موسیٰ کا عصا جنتی لاٹھی اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تو یہ دیکھ کر جادوگر تو سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، پر فرعون اور اس کے ماننے والے تب بھی آپ پر ایمان نہ لائے، بلکہ فرعون کا کفر اور سرکشی اور بڑھ گئی اور بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کو خوب تکلیفیں دینے لگ گئے اور طرح طرح سے انہیں ستانا شروع کر دیا۔ اور پھر فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہر حد پار کر دی ہے، تو انہیں ایسا عذاب دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 لگاتار عذاب نازل کیے۔ پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور انتہائی زوردار بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور پھر فرعونیوں کے گھر میں پانی بھر گیا اور وہ کھڑے رہ گئے اور پانی گردن تک آ پہنچا تھا۔ ان میں سے جو بیٹھتے وہ ہلاک ہو جاتے۔ بنی اسرائیل مومنین کے گھر فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھر میں سیلاب کا پانی نہ گیا اور وہ امن و چین کے ساتھ رہے۔ فرعونی حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور پھر ہم ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان ٹل گیا اور زمین پھر سے سرسبز و شاداب ہو گئی، کھیتیاں بہت شاندار ہو گئی، پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ فرعونی دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہ لائے اور سرکشی پر اتر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو بلکہ یہاں تک کہ مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئی، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ٹڈیوں کے یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر پھر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی اور آخر کار تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ سے عہد کیا کہ آپ عذاب ختم ہونے کی دعا فرما دیجیے تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے یہ بھی عذاب دور ہو گیا۔ پھر کچھ وقت تک فرعونی نہایت آرام سے رہے، لیکن تکبر اور بنی اسرائیل پر ان کے ظلم و ستم بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کمال کا عذاب مسلط کر دیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان میں فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو بالکل تیار فصلوں کو تباہ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑے کو کاٹ کاٹ کر انہیں تڑپانے لگا۔ یہ کیڑا ان کے کھانے پینے کے سامان میں گھس جاتا، جس کی وجہ سے نہ تو یہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے، اور پھر یہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عہد کرنے لگے۔ آپ کو ان پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ فرعونیوں نے اپنا عہد پھر توڑ ڈالا اور پھر سرکش ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ ان کی بستیوں میں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا تھا اس جگہ ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں گھس جاتے، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گیا۔ اب اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں گئے اور کہا، بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ اب ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ آخر کار حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عجب عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم نے راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ دیا اور پھر اپنی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر ان کے ساتھ یوں ہوا کہ اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں اور نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو فرعون نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری ہے اور نظر بندی ہے۔
یہ سن کر فرعونیوں نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ آپ لوگ بھی وہیں سے پانی نکالو جہاں سے مومنین پانی نکالتے ہیں۔ مگر خدا کی شان، مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت صاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ اور خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے منہ لگا کر ایک ساتھ پانی پیئیں گے۔ دونوں پانی پیتے، مگر مومن کے منہ میں پانی جاتا اور فرعونی کے منہ میں خون۔ مجبور ہو کر انہوں نے گھاس اور درختوں کو چبانا شروع کر دیا کہ اس کا رس چوسا جائے، مگر وہ منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا۔ پھر یہ لوگ عہد لے کر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے رحم فرما کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا۔ فرعونیوں پر یہ عذاب ایک کے بعد ایک لگاتار آتے رہے، اور عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنے عہد سے مکر جاتے، حضرت موسیٰ اور مومنین کو تکلیفیں دیتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے لوگ سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا عہد شکنی اور مردودوں سے پاک ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔